بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز سامعین حضرات، ہم اصول تفسیر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب المقدمہ فی اصول تفسیر کے بارے میں اس ضمن میں کچھ بات کر رہے ہیں، اور جو اصول ذکر فرمائے ہیں شیخ الاسلام نے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر موجود کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے جن باتوں کا ذکر ہو چکا ہے ہم اس پر کچھ بات کر چکے ہیں، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو اس کتاب کے شروع میں فرمایا کہ تفسیر کے اندر جو اختلاف تنوع کی جو مثالیں ہیں وہ انہوں نے بیان فرمائی، اور اختلاف تضاد جو ہے، اختلاف تنوع کی بات ہم کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کی کچھ اقسام بھی بیان کی ہیں ہم نے۔ اور اختلاف تضاد شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ تفسیر میں نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ہی کم ہے، اور اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کا ذکر بھی آ چکا ہے۔ مزید آگے چل کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تفسیر میں ایک اور نوعیت کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ اس ضمن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یا تو منقول ہوتا ہے، جو صحیح منقول ہو، نقل کیا ہوا، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام سے جو چیزیں مروی ہیں، منقول ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، یا پھر یہ جو جتنی بھی روایات ہوتی ہیں جو منقولات ہیں اس سے استدلال ہو اور محقق استدلال ہو۔ پھر آگے چل کر شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اسی ضمن میں، اسی دوران شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو ہم تک روایات منقول ہیں اس کی بھی اقسام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایت یا تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایت ہو معصوم سے، اور یا پھر وہ روایت جو ہے غیر المعصوم سے ہو، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ روایات منقول ہوں۔ اس کی ایک جو ہے وہ تقسیم تو یوں فرمائی گئی، اور ایک بات شیخ الاسلام نے یہ فرمائی ہے کہ جو روایات یا جو چیز منقول ہے تفسیر کے اندر، وہ یا تو صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی۔ اگر تو وہ صحیح ہے تو اس میں، اس کو لینے میں، پڑھنے میں، استدلال میں کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی بھی آگے جا کر شیخ الاسلام نے تقسیم فرمائی ہے کہ اگر وہ صحیح نہ ہو تو یا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اور زیادہ تر تفسیر میں اگر جو صحیح نہیں ہے ایسی باتوں کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے، وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا کوئی دینی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کر شیخ الاسلام جو ہیں وہ اس بارے میں کہ جو منقولات ہیں، جو روایات نقل کی گئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، جو آثار ہیں، جو مرویات ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ اسرائیلیات بھی ہیں۔ اور اسرائیلیات کے موضوع پر شیخ الاسلام نے یہاں پر کچھ چیزیں فرمائی ہیں، وہ ذکر فرمائی ہیں۔ اسرائیلیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو شیخ الاسلام نے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کی کچھ اقسام کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ذکر کرنے میں، اس کے لکھنے میں، اس کے پڑھنے میں، اور تفسیر کے اندر جو اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے کچھ ضوابط بھی شیخ الاسلام نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ پھر آگے چل کر جو منقول کے اندر اور مرویات کے اندر کچھ مراسیل کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح موضوعات کا بھی ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے اسرائیلیات کے اوپر انہوں نے جو بات کی ہے، اور اسرائیلیات جو ہے وہ اسرائیلیہ کی جمع ہے، اور اسرائیلیہ جو
یہ نسبت ہے اسرائیل، یعنی کہ جو لقب تھا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی کہ بنو اسرائیل جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور جو روایات بیان کرتے ہیں یہودی، بلکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ روایات جو بیان کرتے ہیں نصرانی عیسائی، بلکہ بعض نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ان دونوں کے علاوہ بھی جو مرویات ہیں وہ اسرائیلیہ کے اندر شامل ہیں۔ بہرحال اس میں دو چیزوں کا ذکر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی روایت اہل کتاب یعنی کہ یہودی یا نصرانی ان سے جو منقول ہیں اسے جو ہے وہ اسرائیلیات کہا جاتا ہے، اور اس کے جو اصول ہیں، اس کا جو ضابط ہے، اس کا جو قاعدہ ہے، وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرما دیا ہے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنو اسرائیل سے جو روایات ہیں اس کا ذکر کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ضمن میں جو یہ روایت بخاری کی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اور حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا بھی ہے کہ لا تکذبوہم ولا تصدقوہم۔ یہ ایک قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے، ایک اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ بنو اسرائیل یا اسرائیلیات، اس میں سے جو بھی بات جو روایت کی جاتی ہے اس کی نہ تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، اسے جھوٹا بھی نہ کہو کہ وہ سچ ہو، اور اسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ سچ بھی نہ کہو کہ وہ جھوٹ ہو۔ تو یہ دو قاعدے جو منہج ہے تفسیر میں اسرائیلیات کے متعلق، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق یہ جو بات فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی ایسی روایت اسرائیلیات میں سے، اہل کتاب میں سے، یہودی یا نصرانیوں کی طرف سے ایسی کوئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی، اس کی تو تصدیق کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ روایات فرمائیں تو ان کی روایات بنسبت تابعین کے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ اسی بات کو آگے بیان فرماتے جس کی وہ تصدیق کر لیتے، کیونکہ شیخ الاسلام نے یہاں پر ایک بات یہ فرمائی ہے کہ دل اس پر زیادہ مطمئن ہے وہ روایت جو کہ صحابی نے کسی نے بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی تصدیق کرنے والے، اس کو جاننے والے، اس کو پرکھنے والے تھے بنسبت تابعین کے۔ اور شیخ الاسلام نے یہاں پر ایک اور بات بھی فرمائی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام نے اسرائیلیات جو بیان فرمائی ہیں وہ بہت کم ہیں، اور بنسبت اس کے جو تابعین نے روایات فرمائی ہیں وہ اس کی کثرت بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا اسرائیلیات بیان فرمانا اور اہل کتاب سے ذکر کرنا، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف جو ہے وہ دل مطمئن ہے، اور وہ بہت کم بھی ہیں اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں، باوجود اس بات کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ اہل کتاب سے روایت کرنا جو ہے وہ کیوں روایت کی جاتی ہے، جب کہ انہوں نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا ہے اور کتاب کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجازت فرما دینا کہ روایت کی جائے، اور یہاں پر کچھ صحابہ کرام کا یہ بھی کہنا کہ ان سے جو ہے وہ روایت لینے میں، حالانکہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور ان سے جو روایات ہیں اس میں خطا بھی ہے، اور انہوں نے اپنے دین کو تبدیل بھی کیا ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ علماء نے اس کے کچھ مطالب اور کچھ توضیحات فرمائی ہیں۔ وہ یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے کا مقصد یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ان سے روایت نہ لی جائیں، اور یہ کہ جس مسئلے میں جو مسئلہ ثابت ہو، جو تفسیر معلوم ہو، جو بھی معاملہ ثابت ہو جائے تو اس کی موجودگی میں ان کی طرف رجوع کرنے کا کیا مقصد ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر تبدیلی کی،
تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ جو ہے وہ توضیحات علماء نے فرمائی ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ بہرحال مختصراً جو ہے وہ اسرائیلیات کا ذکر کرنا اور تفاسیر میں موجود ہونا، یہ تفاسیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر میں بھی اور جامع اور امام طبری رحمہ اللہ نے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور بغوی اور دیگر جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو اسرائیلیات ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس بات کو جانتے بھی تھے اور اس ضابطے کو، اس قاعدے و کلیوں کو جانتے بھی تھے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو روایات بیان فرمائی ہیں اسرائیلیات میں، ان کو لے لینا اور ان کو آگے بیان کر دینا۔ اور اس میں بھی علماء کرام نے جو ہے وہ کچھ قاعدے ضابطے بیان فرمائے کہ اگر کوئی اسرائیلیات اگر تو ایسی ہیں کہ وہ ہمارے دین سے متصادم ہوں تو پھر اسے نہ لیا جائے، اسے نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ہمارے دین میں، شریعت میں، قرآن اور حدیث میں جو چیز واضح ہے اگر وہ اس کے مخالف ہے تو اس کو ہم کیوں لیں جو ہماری شریعت کے مخالف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دین میں، شریعت میں، اسلام میں، قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز اسرائیلیات سے آ جائے جو موافقت کرتی ہو تو اسے لے لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سورہ کہف کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کے جن صاحب کا ساتھی کا ذکر ہے ان کا نام خضر ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے اس کی ایک مثال کہ جس کی موافقت ہو ہمارے دین میں یا صحابی اس کی تصدیق فرما دیں۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے یہ پوچھا کہ این جہنم، جہنم کہاں ہے؟ یہودی نے جواب دیا البحر، کہ سمندر میں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا اراہ الا صادقہ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سورہ طور کے اندر بھی اسی قسم کی آیت ہے کہ، اور سورہ تکویر کے اندر بھی کہ جب سمندر میں آگ لگ جائے گی، اس کا مفہوم یہ ہے، تو وہاں پہ اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ بہرحال اسرائیلیات اس کی تلخیص یہ ہے، اسرائیلیات کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق ہو پھر تو بہت، اس کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دی۔ صحابہ کرام اس کی جو روایات بیان فرماتے ہیں اس کی وہ چھانٹ پھٹک کے بعد، یعنی کہ تصدیق کے بعد ہی ذکر کیا کرتے تھے بنسبت تابعین کے، اور تابعین جو بیان فرماتے ہیں اس کی کثرت، اس کی جو ہے اس کو بطور علم میں تفسیر کے اندر اگر وہ مخالف شریعت ہو تو اس کو نہ لیا جائے اور نہیں لیا جاتا، اور اگر اس کی موافقت ہو تو اس کو ضمناً جو ہے وہ علمی طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اسرائیلیات کے بارے میں شیخ الاسلام نے فرمایا، اور اسی طرح شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں، جیسے کہ امام احمد کا ایک قول ہے، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی اصل نہیں ہے۔ اس میں ایک انہوں نے تفسیر بھی بیان فرمایا، تفسیر والملاحم والمغازی، اور ایک منقول جو امام احمد کا قول جو ہے، ایک اس میں ذکر یوں بھی ہے کہ لیس لہا اصل، اور ایک میں ہے کہ لیس لہا اسناد، یعنی کہ اصل سے مراد اس کی اسناد ہے، یعنی کہ غالباً تفسیر کے اندر جو ہے وہ جو روایات کی جاتی ہیں، جو منقول ہیں، وہ مراسیل ہیں۔ اب مراسیل اور پھر موضوعات کا ذکر الگ سے انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو کچھ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔